الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کے یہ تیسرا عشرہ ہم پہ گزر رہا ہے اور بڑی بابرکت، بڑی رحمت اور بڑے کرم کے ان گھڑیوں کے اندر ہمیں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت و برکت اور فضل و کرم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے. لہذا ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذکر حق سے اور تسبیحات سے تر رکھنا چاہیے. اور کوئی بھی نام اللہ کا آپ کو پیارا لگے، قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو نام بھی پیارے رب کا آپ کو اچھا لگے، زبان پہ سہل لگے، جس سے لذت حاصل ہو زبان کو اور دل کو سکون حاصل ہو، اس کو جپتے رہیے کہ مقصد اس کی یاد ہے. آج کی اس تھوڑی سی مختصر وقت میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہم چونکہ اپنے تسلسل سے گفتگو کر رہے ہیں اور اسی تسلسل میں گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہوئے مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. پہنچیں گے اس کی توفیق کے ساتھ، مگر جد و جہد اور کوشش یہ انسانی تقاضا ہے اور ضرورت ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار عالم کے پاس پہنچیں، عزت اور شرف والے مقام تک رسائی حاصل کریں. اس کے لیے جو جد و جہد ہے اور اس کے لیے جو ضابطہ ہے اور اس کے لیے جو دستور ہے وہ ہے قرآن حکیم. اور اس قرآن حکیم کے
توسط سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی ہلکی ہلکی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے اس قرآن حکیم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی تھی کہ جس میں ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اس ہدایت طلب کرنے کے بعد رب نے ہم پہ کرم فرمایا اور فضل فرمایا اپنے حبیب کے توسل سے. پورے قرآن کا ایک دستور اور ایک ضابطہ عطا فرما دیا کہ اگر تم ہدایت مجھ سے طلب کرتے ہو تو ضابطہ ہدایت یہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جا سکے. تو یہ ضابطہ ہدایت ملا اور ضابطہ ہدایت دینے کے اندر انسانی نفسیات کا پورا خیال رکھا. پورا کہ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے, کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں, کون سی چیزیں ہمارے جسم کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں ہماری روح کے لیے مفید ہیں, کن سے جسمانی نقصانات اور کن سے روحانی نقصانات آپ کے اندر آئیں گے. یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر یہاں قرآن حکیم نے بیان فرمایا ان کے اندر 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. اور اللہ پر ایمان جب ہم لاتے ہیں قرآن حکیم نے وہ خصائل بھی بیان کر دیے کہ ایک ہے ایمان, ایک ہے کفر اور ایک ہے نفاق. یہاں 3 چیزیں بیان ہوئی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں, ایمان, کفر اور نفاق. اور قرآن حکیم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ایمان کیا ہے اور اہل ایمان کی نشانیاں کیا ہیں, کفر کیا ہے اور اہل کفر کے خصائل کیا ہے, نفاق کیا ہے اور اہل نفاق کی علامات اور خصائل اور نشانیاں اور رویے کیا ہے. یہ بیان ہوا تاکہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ عقیدے کے ساتھ رویوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. عقیدے کے ساتھ عادات اور خصائل اور رویوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. عقیدہ نجات کے لیے تو کافی ہے مگر درجات کے لیے کافی نہیں ہے. صرف ضروری ٹھہرتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں. اس طرح ہم نے جو چیزیں بیان کی تھی پچھلے اس میں قرآن حکیم کے جو پچھلے جمعے پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ اہل حق, ہدایت یافتہ لوگ, اہل کفر, اور کفر کا سبب کیا ہے, تکبر و غرور. کفر کیوں کرتے ہیں لوگ؟ تکبر اور غرور کے سبب سے کہ حق کو سمجھتے ہیں, حق کو جانتے ہیں, جان کر حق کو, سمجھ کر حق کو اور حق کو دیکھ کر جو کفر کیا جاتا ہے اس کو کفر نفاق کہتے ہیں. ایک تو وہ کافر ہیں جن کے لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ آخرت سے مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک تو یہ ذکر ہو گیا اور پھر لا یؤمنون کے بعد آگے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایک مہر لگا دی ہے اور وہ مہر ایسی ہے جو حق کو سنتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حق کو سنتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ جو شے ان کو حق سناتی ہے مگر سمجھنے پہ مجبور نہیں کرتی اور ان پہ غور